بالکل جی. کفایت پبلشرز فارمرلی نون ایز کفایت اکیڈمی وہ اسٹارٹیڈ بائی مائی فادر. میرے والد صاحب نے 1963 میں کفایت اکیڈمی کی بنیاد رکھی. اینڈ ان کو کتابوں سے لگاؤ تھا, کتابوں کا شوق تھا, کتابیں پڑھنے والے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, اور ایک اس فضا میں اس ماحول میں سانس لینے کا ان کو ایک انیٹ انہیرنٹ ان کے اندر وہ تھا. یونیورسٹیز کالج یونیورسٹی اپنے پیسوں سے جمع کر کے کی, اینڈ لٹرلی لیمپ کے نیچے پڑھنا اور کتابیں چھپا چھپا کے لے کے آنا اور ان کو پڑھنا, یہ ان کی ایک ارلی ایئرس کی ہیبٹس تھی. پھر ان کو ایک یونیورسٹی کے لیکچررز پروفیسرز اور ان سب سے ایک اپرچونٹی ملی کہ ایک بہت بڑے پروفیسر تھے جنہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی, اینڈ انہوں نے میرے والد صاحب کو چوز کیا کہ تم اس کو اپنے پبلشنگ ہاؤس سے پبلش کرو. جب سعید صاحب نے پہلی کتاب پبلش کی تو وہ ایک ہفتے میں بک گئی, اینڈ یونیورسٹیز میں وہ کتاب بیسٹ سیلر ہو گئی. اینڈ اس سے میرے والد صاحب کو یہ ہوا کہ یار یہ کام تو اچھا ہے اور میرے شوق کا بھی ہے, تو اب میں ساری زندگی کام کتابوں میں ہی کروں گا. ماشاء اللہ. وہاں سے جرنی شروع ہوئی ان دا 60s, موونگ آن ٹو دا 70s جب بورڈز مینڈیٹ ہوئے پاکستان میں, سنٹیکس بک بورڈ اینڈ ادر پروونشل بورڈز. تو کفایت واز ون آف دا 5 پبلشرز جن کو مینڈیٹڈ ٹیکسٹ بک ایلوکیشنز اینڈ پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کے رائٹس ملے. اگین کراچی ایک بڑی الگ دنیا تھی اس وقت. شاعر, ادیب, پروفیسرز, ٹیچرز, لیکچررز, استاد کے استاد کی عزت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ہی بیکیم سم ون ہو واز فرام a few people from the industry who became friend of the educational institutes, and someone they could go to and talk to them about their problems, books related, publications related, and then my father would find solutions. So mashallah, Pakistan ki pehli ya one of the few 4 color printed urology کی کتاب جس کو presidential award ملا. ماشاء اللہ. پاک فضائیہ کی تاریخ پر کام کرنے پہ ان کو اوارڈ ملا, فرام ضیاء الحق ٹو آل دیز ادر رولنگ گڈ لیڈرز. ایٹ دا سیم ٹائم ہی کیپٹ آن بلڈنگ آن ہز اون پبلیکیشنز. تو پاکستان کا پہلا یا دوسرا, کیونکہ فیروز سنز واز دا اونلی ون, پاکستان کا دوسرا یا پہلا رنگین قاعدہ الف ب جیم کا وہ کفایت اکیڈمی نے لانچ کیا تھا. اور یہاں سے لے کے کشمیر تک بچے جو الف ب جیم پڑھتے تھے وہ کفایت نے اس کو لانچ کیا. ریڈنگ سیریزز, رائٹنگ سیریزز, اینڈ ایٹ ون پوائنٹ وی ہیڈ رفلی اباؤٹ 50 odd publications for higher education, جس کے رائٹرز این اے ڈی سے, کراچی یونیورسٹی سے, ہر یونیورسٹی سے ہمارے پاس لیکچررز اینڈ پروفیسرز تھے جو اپنی کتابیں لکھتے تھے. سائٹالوجی پہ بھی لکھتے تھے, پبلک ایڈمنسٹریشن پہ بھی لکھتے تھے, جینیٹکس پہ بھی ہماری ملٹی لنگول کتابیں آئی ہیں. اور وہ سب کتابیں کراچی, لاہور کے یونیورسٹیز میں پروفیسرز ان سے لکھتے بھی تھے, ان سے پڑھاتے بھی تھے, اسٹوڈنٹس ان کو خریدتے تھے, اور ایک پبلیکیشنز کا ماحول کریٹ کرنے میں ون آف دا فیو پیپل واز مائی فادر. ماشاء اللہ. Pakistan changed, Kifayat also had to change, and then eventually what we decided was that we are going to look at publishers all around the world and see what they're doing. And between that time most of us went abroad to study. We worked, my brother also worked for publishing houses in the UK. I worked for an examination body in the UK. Then I moved to Australia and I worked for some of the largest publishers all over the continent. And 15 years of internal exposure went by in a flash, and then COVID came, and that's when I realized کہ زندگی کا ایک پرپس بہت ڈفرینٹ ہے, اور کوئی بھی ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کو اس طرح سے جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ آپ ایک کمرے میں بند ہو کے بھی رہ سکتے ہیں. تو اگر زندگی کا ایک مقصد, ایک پرپس نہ ہو تو پھر آپ بہت ہی لونلی اور آپ ایک بہت انفلفلڈ فیل کرتے ہیں, which is what at one point no in matter time what I you felt. accomplish, اگر یہ purpose is missing, Yes.
It's then very you feel important. entirely aloof. Yes.